چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز. یہ کوئی فوج کے ادارے کی طرح سربراہ نہیں ہیں, باقی اداروں کی طرح کوئی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہے, ون امنگسٹ ایکولز ہیں, برابری کی سطح پہ ہیں. صرف جس طریقے سے ون مین شو چلایا جا رہا ہے اب قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کانفیڈنس کھو چکے ہیں سپریم کورٹ کی میجورٹی آف ججز کا. لوگ الزامات لگاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں تو قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں اس بات پہ. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے یہ بینچ دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا, اس کے سول سوسائٹی کے ججز کے تحفظات تھے, اور بینچ کی ریکانسٹیٹیوشن کے بعد آج جو سرکولر جاری کیا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے, اور رجسٹرار نے قاضی فائزیسا صاحب کا آرڈر جس میں انہوں نے سو موٹو کے حوالے سے بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا, اور ایک آرڈر ویلڈلی پاسڈ آرڈر جاری کیا تھا, اس کی نفی کی. اس ہیئرنگ سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب عمل ہے کہ اب سرکولرز کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی آرڈرز کی نفی کی جائے گی. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کانفیڈنس کھو چکے ہیں سپریم کورٹ کی میجورٹی آف ججز کا, اور جیسے جمال مندوخیل نے ابھی جس طریقے سے یہ کیس سننے سے معذرت کی, انہوں نے کہا کہ جو آرڈر جاری کیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس کی وجوہات بیان کی گئیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر نہ تو کورٹ میں پڑھا گیا, نہ میرے سے اس پہ مشاورت کی گئی, نہ بینچ بنانے کے حوالے سے دیگر جج صاحبان سے مشاورت کی گئی. تو یہ اگر بینچز ایسے ہی بنتے رہیں گے اور ایسے ہی ٹوٹتے رہیں گے تو یہ ادارے کی ساخت تو ختم ہو کے رہ جائے گی. اور اگر اسی طریقے سے ضد پہ چند لوگ اڑے رہے کہ فل کورٹ نہیں بنانا, 4-3 کے فیصلے کو, جو منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر آیا ہے اس کو 4-3 کا فیصلہ نہیں تسلیم کرنا, اور اس آئینی تشریح کے ایک معاملے کو فل کورٹ کے پاس ریفر نہیں کرنا, تو پھر مجھے آپ خود بتائیے کہ ادارے کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی, چیف جسٹس صاحب کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی. اور ان تمام معاملات جو آئینی تشریح کے معاملات ہیں جن کے اوپر پوری قوم انحصار کرتی ہے, جن فیصلوں پہ عمل درآمد جو ہے پوری قوم کرتی ہے, تو پھر کون اس ادارے کے فیصلوں کو مانے گا. چاہیے یہ تھا کہ بڑے کے طور پہ چیف جسٹس صاحب تمام اپنے جج صاحبان کو بٹھاتے, مشاورت کے بعد فل کورٹ بناتے, تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, پوری قوم ان فیصلوں کو تسلیم بھی کرتی. مگر اس کرائسس کو, اس ڈویژن کو مزید ہوا دی گئی, اور افسوس کی بات ہے, اور ہم یہ رنجیدہ دل سے کہتے ہیں کہ پوری قوم اس معاملے پر افسردہ ہے. لوگ رنجیدہ ہیں, اور جس طریقے سے ون مین شو چلایا جا رہا ہے اب قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی. آپ دیکھیں پارلیمان نے جو بل پاس کیا جس میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور وہ اختیار سینئر موسٹ 3 ججز کو دیا گیا, اس بل کو پذیرائی ملی سول سوسائٹی میں, وکلاء میں, عوام میں. حامد خان صاحب جیسے منجے ہوئے سیاستدان اور وکیل نے اس بل کی پذیرائی کی. تو کیا امر مانے ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا, اور یہ جتنے کرائسس ہیں وہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو, مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلے ہم یہ بات کر چکے کہ چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز. یہ کوئی فوج کے ادارے کی طرح سربراہ نہیں ہیں, باقی اداروں کی طرح کوئی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہے, ون امنگسٹ ایکولز ہیں, برابری کی سطح پہ ہیں. صرف سینیورٹی کی وجہ سے ایک شخص کو چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے. تو آج مندوخیل صاحب نے دکھی دل سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کی حفاظت کرے, کیونکہ پوچھے بغیر, مشاورت کے بغیر بینچ بنائے جاتے ہیں, آرڈر پاس کیے جاتے ہیں. اور یہ تو دیکھیں نا, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, تاثر یہ ہے کہ بے ایمانی ہے کہ ایک جج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ وجوہات ہیں, اور اس جج کی اس میں مشاورت شامل نہیں ہے اس آرڈر میں, ان کی غیر موجودگی میں آرڈر لکھا جاتا ہے. اور جس طرح آج سرکولر آیا
یہ سرکولر کا رواج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کے جواب میں سرکولر کے ذریعے سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آرڈر کی نفی سرکولر کے ذریعے رجسٹرار کر رہا ہے. تو دیکھیں قوم پہلے ہی بہت سارے مسائل میں مبتلا ہے. آپ آپس میں بیٹھیں, تمام کورٹ کو بٹھائیں اور ان مسائل کا حل بلڈنگ کے اندر کریں, نہ کہ بلڈنگ کے باہر باتیں ہوں. آپ کو چاہیے بطور چیف جسٹس تمام ججز کو اکٹھا کر کے اس اہم قومی مسئلے پہ, آئینی تشریح کے مسئلے پہ کورٹ کی تقسیم کو دور کریں, اپنے کورٹ کے مسائل کو حل کریں, ورنہ نہ کوئی فیصلے مانے گا, نہ تسلیم کرے گا, نہ فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. اور یہ فل کورٹ کی تشکیل اب لازم ہو گئی ہے, اور 4-3 کا جو تنازع ہے اس معاملے کا حل بھی اب لازم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقسیم کو اور اس تنازع کو مزید طول ملے گا اگر فل کورٹ نہ بنایا گیا. اور لوگ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ معاملہ استعفے کی طرف جا رہا ہے. ہم یہ بات نہیں کرتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس تنازع کا حل ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریڈیبلٹی مزید کمپرومائز نہ ہو, سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو. یہ عدل اور انصاف دینے والا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے, یہ داغدار نہ ہو, یہ تقسیم نہ ہو, اور اس معاملے کو فی الفور حل کیا جائے. طارق صاحب, آپ کی کل ٹویٹ تھی اور آپ نے کہا کہ استعفے کی طرف بات جا رہی ہے, تو کیا آپ تمام سیاسی جماعتوں نے یہی سوچ لیا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نے کوئی استعفیٰ لینا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں نا. ایک تاثر ہے, کل ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے ستی صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے استعفے کی بات کی. یہ باتیں چل رہی ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ استعفے کا ایک تاثر جا رہا ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ اس تقسیم کو ختم کیا جائے, فل کورٹ میں مشاورت ہو اور بینچز کی فارمیشن پہ بھی مشاورت ہو, رولز بنائے جائیں اور اس معاملے کو حل کیا جائے. ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے ملک میں, تو اس کو حل کرنا, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سرکولر جاری کر دیں اور سینئر پیونی جج کے آرڈر کی آپ نفی کر دیں. یہ نہیں ہوگا. جسٹس مندوخیل نے جس طریقے سے آج دکھی دل سے کہا کہ یہ تقسیم ختم ہو, اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے, مگر تقسیم باہر ختم نہیں ہوگی, اندر ختم ہوگی, مشاورت سے ہوگی, سب کی رائے سے ہوگی, کیونکہ چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز. اگر نہیں کرتے اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو کیا لاحق ہوگا؟ نہیں دیکھیں, 2 تارڑ ایکٹیو ہیں. ہم پہلے ایک تھے ماضی میں, ہم اب 2 ہو گئے ہیں. تو 2 تارڑ صاحبان ایکٹیو ہیں جو آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں. تب بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. لوگ الزامات لگاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں تو قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں اس بات پہ. تب بھی سجاد علی شاہ صاحب نے ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کی تھی. آج بھی معاملات سجاد علی شاہ پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں, جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بڑا احترام ہے سی جے صاحب کا, ہمارا بڑا تعلق ہے ان سے. جب سجاد علی شاہ بنے گا تب تارڑ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. بعد نے بھی ٹویٹ کیا ہے 97 کا ریفرنس دے کے کہ تب بھی ایک تارڑ حملہ آور تھے, آج بھی تارڑ. نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا, تارڑ تو آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے حق میں کھڑے ہیں. یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے, یہ تنازع حل ہونا چاہیے.